بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عمران خان صاحب کی لکھی ہوئی کتاب میں اور میرا پاکستان جاری ہے۔ آئیے اس کی اگلی قسط سنتے ہیں۔ جو لوگ افغانستان گئے ان کا مطمع نظر بالکل واضح تھا۔ جارے غیر ملکی افواج کے خلاف وہ افغان عوام کے مددگار تھے۔ افغانستان سے ملحق پاکستانی قبائلی علاقوں میں پہلی بار دنیا سے مسلمان جمع ہوئے کہ سوویت یونین سے نبردآزما ہوں۔ سعودی عرب، یمن، مصر، الجزائر، تیونس اور عراق سے ہزاروں لوگ یہاں پہنچے۔ ISI نے انہیں تربیت دی اور وہ CIA کی مرضی سے مقیم تھے۔ ایک سعودی کھرب پتی خاص طور پر بہت محبوب شخصیت بن کے ابھرا، جس نے افغان جہاد کے لیے اپنی آسائش کی زندگی تج دی تھی، اسامہ بن لادن۔ میرے دوست مشہور قانون دان اکرم شیخ کو یاد ہے کہ 1987 میں اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کی ایک تقریب میں وہ مہمان کی حیثیت سے شریک تھے۔ 1983 میں رائل کیفے لندن میں مجاہدین کے لیے عطیات جمع کرنے کی ایک مہم میں شریک ہوا جو امراء کا گڑھ تھا کہ کبھی آسکر وائلڈ اور سر ونسٹن چرچل یہاں آیا کرتے تھے۔ بارسوخ طبقات میں تب یہ ایک محبوب اور مقبول مقصد تھا۔ برطانیہ کے لارڈ کرین بون اور امریکہ کی جان ہیرنگ ایسی خاتون جس میں فخر کے ساتھ شریک ہوتے۔ امریکہ میں جنرل ضیاء کی لابنگ کرنے والی پرکشش خاتون جان ہیرنگ مشہور کتاب اور اس پر بننے والی فلم چارلی ولسن کی جنگ میں جس کی تصویر کشی ہوئی، خود ترہمی سے پاک افسانوی پشتون شجاعت ان لوگوں کو آمادہ عمل کرتی۔ 1985 میں افغان مجاہدین کا ایک وفد وائٹ ہاؤس گیا تو صدر ریگن نے ان کا ذکر اس طرح کیا: اخلاقی اعتبار سے وہ امریکہ کی بنیاد رکھنے والے عظیم المرتبت قائدین کے ہم پلہ ہیں۔ ان میں حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمت یار شامل تھے۔ امریکی امداد حاصل کرنے والوں میں وہ نمایاں تھے اور اب وہی حکمت یار افغانستان میں نیٹو افواج سے برسر جنگ ہیں۔ ان کے نزدیک ان غیر ملکی افواج کی حیثیت وہی ہے جو سوویت یونین کی تھی۔ طالبان اور القاعدہ کی طرح اب وہ امریکہ کو مطلوب ہیں۔ امریکی دفتر خارجہ کی اصلاح میں آج وہ مشہور عالمی دہشت گرد ہیں۔ پشتون قبائل کو 1893 میں وجود پانے والی ڈیورنڈ لائن نے دو حصوں میں بانٹ رکھا ہے۔ انگریزوں نے یہ سرحدی لکیر افغانستان اور برٹش انڈیا کو تقسیم کرنے کے لیے کھینچی تھی۔ آج ہر ماہ 1 لاکھ افراد اس لکیر کے دونوں طرف آتے جاتے ہیں۔ ایک سرحد کے طور پر ان کے لیے یہ بے معنی ہے۔ قبائلی لوگوں کے لوگ روسی کفار کے خلاف مسلمانوں اور قبائلیوں کی حیثیت سے جہاد میں شرکت کو ایک بنیادی فرض گردانتے تھے۔ سرحد کے صوبے میں جدید اسلحے کا ایک طوفان تھا۔ صوبہ سرحد کے آخری انگریز گورنر سر اولوف کیرو نے ہر پشتون کو ایک فطری جنگجو کہا تھا جس کے پاس اسلحہ موجود ہو، اور اب تو ان کے پاس ایسے ہتھیار ہیں کبھی جن کا خواب ہی دیکھا جا سکتا تھا۔ ایک طرف نئے ہتھیاروں اور دوسری طرف ہیروئن نے فروغ پایا۔ CIA کی طرف سے کراچی کی بندرگاہ سے قبائلی علاقے تک ہتھیاروں کا ایک حصہ راستے ہی میں غائب ہو جاتا۔ نتیجہ یہ کہ کراچی دنیا کے سب سے زیادہ فساد زدہ شہروں میں سے ایک ہے۔ پورا پاکستان اور خاص طور پر قبائلی علاقہ کلاشنکوف کلچر کی زد میں ہے۔ اسلحہ لانے والے ٹرک واپسی پر ہیروئن سے لدے ہوتے جو افغانستان اور پاکستان کی سرحدی پٹی میں بنائی جاتی تھی۔ پاکستان دنیا میں ہیروئن کی سب سے بڑی گزرگاہ بن گیا اور اس میں منشیات کے عادی لوگوں کی تعداد غیر معمولی ہوتی گئی۔ 1982 تک افغان جہاد کو امریکہ اور خلیجی ریاستوں سے اوسطاً $600 ملین کی امداد پہنچ رہی تھی۔ جہاد کے لیے سعودی پشت پناہی نے انہیں وہابیت کے فروغ کا موقع فراہم کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی مذہبی فکر نے پشتونوں کو متاثر کیا۔ مدرسوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نے بھی مقامی مذہبی ماحول پر اپنے اپنے اثرات ڈالے۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی ایک رپورٹ کے مطابق 1982 سے 1988 کے دوران ان علاقوں میں 1000 نئے مدارس قائم ہوئے۔ عرب ممالک کی مدد سے یہ ان سنی جماعتوں نے تشکیل دیے جو شدت پسندی کے رجحانات رکھتی تھیں یا جنرل محمد ضیاء الحق کی سیاسی حلیف تھی۔ امریکیوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ ان کا پیسہ جہادی ثقافت کے فروغ کا ذریعہ بنا۔ امریکہ کی یونیورسٹی آف نیبراسکا اوماہا نے ان مدارس اور مہاجر کیمپوں میں مقیم نوجوانوں کے لیے مقامی زبانوں میں نصابی کتب شائع کی، مقدس مجاہدین جنم دینے اور روسیوں کے خلاف نفرت کی آبیاری کے لیے۔ حکومت کو اس امر کی اجازت نہ دینی چاہیے تھی کہ
کہ غیر ملکی اپنے زیر اثر گروہ تشکیل دیں۔ یہ عمل شیعہ سنی اختلاف کا ذریعہ بھی بنا اور وقت گزرنے کے ساتھ یہ اختلاف بڑھتا گیا۔ سوویت یونین کے خلاف جہاد ختم ہونے کے مرحلے تک مجاہدین کی پوزیشن اس معاملے نے بہت خراب کی۔ افغان جنگ کے نتیجے میں 30 لاکھ مہاجرین پاکستان آئے جو خود اپنی آبادی کا بوجھ نہ اٹھا سکتا تھا۔ یہ لوگ وسائل میں حصہ دار بنے تو زندگی کا معیار گرنے لگا۔ ایران کے برعکس جس نے انہیں کیمپوں میں رکھا، پاکستان میں افغان مہاجرین کو ہر کہیں جانے کی آزادی تھی۔ معاملے کا ایک پہلو یہ ہے کہ جس فراخ دلی کے ساتھ پاکستانی عوام نے ان مہاجروں کو گوارا کیا، اس پر مغرب کو شرم آنی چاہیے جو تارکین وطن کے مسئلے پر اس قدر واویلا کرتا ہے۔ افغانوں نے مہاجر کیمپوں میں نظم و نسق قائم رکھنے کی اپنی سی بہترین کوشش کی اور ان کا قبائلی نظام اس عمل میں ان کا مددگار تھا۔ جنرل محمد ضیاء الحق کا 11 سالہ دور خوشحالی کا عہد تھا، اگرچہ حکومت کی اپنی پالیسیوں کے طفیل نہیں۔ 1980 کے عشرے میں ترقی کی شرح 6% سالانہ رہی، امریکی امداد کے علاوہ آسان قرضوں کی بنا پر۔ علاوہ ازیں اسی دور میں سمندر پر پاکستانیوں کی طرف سے بھیجی جانے والی رقوم میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ اندازہ یہ ہے کہ 1975 سے 1990 کے درمیان 40 ارب ڈالر سمندر پار سے پاکستان پہنچے۔ اگر یہ دولت دکھاوے اور اشیاء تعیش کی بجائے صحت اور تعلیم پر صرف کی جاتی تو آج ملک کی حالت مختلف ہوتی، مگر جنرل محمد ضیاء الحق کی حکومت میں کرپشن اس طرح بڑھ گئی کہ بگاڑ بے قابو ہونے لگا۔ غیر ملکی سرمایہ کو اس نے سیاسی حریف خریدنے اور ان سیاسی لوگوں کی سرپرستی کے لیے استعمال کیا جو فوجی اقتدار کی حمایت کر رہے تھے۔ جنرل محمد ضیاء الحق کی بدترین وراثت یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کو اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے مخالف سیاسی گروہوں کی سرپرستی ہوئی اور سیاست میں فوج کا رسوخ بڑھا دیا گیا۔ جمہوریت کو اس کی قیمت چکانا پڑی۔ اس ہنگامے میں اس نے اپنے پٹھوؤں کو دولت کمانے کی کھلی چھٹی دے دی۔ یہی وہ زمانہ تھا جس میں نواز شریف ایسا لیڈر تخلیق کیا گیا جو 2 بار ملک کا وزیر اعظم رہا، 1990 سے 1993 اور پھر 1997 سے 1999 تک۔ اس کا خاندان لوہے کی ایک فاؤنڈری کا مالک تھا جو بھٹو نے قومیہ لی تھی۔ جنرل محمد ضیاء الحق کی حکومت نے وہ انہیں واپس کر دی اور پھر پنجاب کے وزیر خزانہ کی حیثیت سے اس شخص اور خاندان کو ایک صنعتی سلطنت تعمیر کرنے کی اجازت دی۔ پنجاب کی وزارت اعلیٰ حاصل کرنے کے بعد یہ رفتار کچھ اور تیز ہو گئی۔ روپے کے بے دریغ استعمال سے وہ پاکستان مسلم لیگ کا سربراہ بن بیٹھا اور بعد ازاں اسلامی جمہوری اتحاد کا نمائندہ جو ISI کی تخلیق تھا۔ سپریم کورٹ میں داخل کیے جانے والے ISI کے سربراہ جنرل درانی کے ایک حلفیہ بیان کے مطابق دوسرے سیاستدانوں کے علاوہ صرف ایک موقع پر نواز شریف کو خفیہ ایجنسی نے 35 لاکھ روپے فراہم کیے تھے۔ 1985 کے غیر جماعتی الیکشن نے کرپشن کو عروج پر پہنچا دیا۔ امیدواروں کا تعلق سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہ تھا، چنانچہ انہیں پلاٹ اور سرکاری بینکوں سے قرضے، سرکاری پرمٹ اور حکومتی ٹھیکے دیے گئے۔ یہ الیکشن پاکستان کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ کرپشن کے ایک طوفان کی بنیاد آئندہ برسوں میں جسے مزید تباہ کن انداز اختیار کرنا تھا۔ میری توجہ اپنے کام پر ہی تھی، لیکن 1970 سے ملک جس زوال کا شکار تھا اس پر مجھے ذہنی اذیت ہوتی۔ گرما کے موسم میں انگلینڈ میں کرکٹ کھیلتا، اس طرح مسلسل اور متواتر ایک ترقی یافتہ ملک کے ساتھ اپنی قوم کے موازنے کا موقع ملتا، اور دکھ تھا کہ بڑھتا ہی چلا جاتا۔ برطانیہ میں ادارے مضبوط تھے جبکہ پاکستان میں کوئی بھی بارسوخ آدمی قوانین کا مذاق اڑا سکتا تھا۔ ان کے لہجے زخمی ہوتے، مگر میں خاندان کے بزرگوں کو یہ کہتے سنتا کہ انگریزوں کے دور میں صورتحال بعض اعتبار سے بہتر تھی۔ قانون کی حکمرانی، قابلیت کی بالادستی اور نوکرشاہی، انگریزی عہد میں ہر چیز مقابلتاً اچھی تھی۔ بحیثیت مجموعی کرپشن پر بھی قابو تھا۔ میرے خاندان کے بزرگ یہ کہتے کہ حکمرانوں نے ہمیں دھوکہ دیا۔ کیا میں پاکستان پر فخر کا کیسا احساس تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ مایوسی اور پریشانی بڑھتی گئی۔ سیاستدانوں کی پہلی نسل میں سے بعض، مثلاً سردار شیر باز خان مزاری اور ایئر مارشل اصغر خان نے جناح اور اقبال کے خواب کو زندہ رکھنے کی کوشش کی۔ ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل محمد ضیاء الحق کے دور میں دونوں اسیری کی اذیت سے گزرے اور دونوں نے اپنے اپنے تجربات رقم کیے ہیں۔ دوسروں کی طرح میں بھی ملک کی حالت زار پہ شاکی ہوتا، لیکن بہتری لانے کے لیے کبھی انگلی تک نہ ہلائی۔ میرا تعلق اس مراد یافتہ طبقے سے تھا
جسے زوال نے کوئی تکلیف نہ پہنچائی تھی۔ جس اسکول میں ہم نے تعلیم پائی اس کا نصاب درآمدی تھا۔ تعلیم اگر زوال پذیر تھی تو ہم لوگ اس سے متاثر نہ ہوئے۔ اگر ہسپتالوں کی حالت خراب تھی تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہ تھی۔ علاج کے لیے ہم بیرون ملک جا سکتے تھے۔ بجلی اگر میسر نہ ہوتی تو ہم جنریٹر خرید سکتے تھے۔ سرکاری دفاتر میں اگر کرپشن تھی تو ہمیں کیا؟ کسی نہ کسی طور پر ہم رشوت دے کے ہم اپنے مقاصد حاصل کر سکتے تھے۔ ہم سرکاری دفاتر میں ایسے رابطوں کے حامل تھے کہ ہمارا کام رکنے نہ پاتا۔ اگر عام آدمی بھگت رہا تھا تو یہ اس کی بدقسمتی تھی۔ میں تو ذاتی طور پر استحقاق یافتہ مخلوق سے بھی زیادہ خوش قسمت تھا۔ کرکٹ کی دیوانی قوم کا میں ہیرو تھا۔ کسی چیز کے لیے مجھے شاکی نہ ہونا پڑتا۔ زندگی میرے لیے بہت ہی آسان تھی۔ ہر چند مسلمان ہونے پر مجھے فخر تھا، مگر پاکستان میں اسلامائزیشن مجھے مذہب کے قریب نہ لا سکی، بلکہ اس کے برعکس ہوا۔ جبر کے میں تباً خلاف تھا، لہٰذا جنرل ضیاء الحق کے اسلامی قوانین نے میرے اندر بغاوت کو ہوا دی۔ جب میں نے اسلام کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے دیکھا تو میرے اندر بیزاری نے جنم لیا جو بڑھتی گئی۔ مذہب کا میں ادراک نہ رکھتا تھا، چنانچہ بدعنوان اشرافیہ جب اسلام کا نام لیتی تو ان لیڈروں کی بجائے میں مذہب کو ہی قصوروار سمجھنے لگتا۔ سخت گیر یہ سمجھتے ہیں کہ انقلابی اسلام سے سب مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ غلط طور پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ملک کو بہتر طور پر چلانے کی بجائے ہمیں مذہب کے معاملے میں اپنے رویے کو بدل لینا چاہیے۔ 1970 اور 1980 کے اشروں میں سرکاری ٹیلی ویژن سے جو بعض اعتبار سے سب سے مؤثر ادارہ تھا، علماء کرام کو لوگ اسلام کے بارے میں واعظ کرتے ہوئے سنتے۔ اکثر نوجوان منہ پھیر لیتے یا ٹی وی بند کر دیتے۔ یہ منافقت تھی جو رد عمل کو جنم دیتی۔ لوگ بجا طور پر یہ سمجھتے تھے کہ اسلامی معاشرے میں کردار کا معیار نہایت ہی بلند ہونا چاہیے۔ اسلامی انقلاب کے باب میں افغانستان اور ایران سے بھی میری امیدیں پوری نہ ہوئیں۔ سوویت یونین کی واپسی کے بعد باہمی جنگوں نے شدید مایوسی کو جنم دیا، جنہیں مقدس جہادی مانا جاتا تھا۔ وہ حصول اقتدار کے لیے قتل اور ظلم کے مرتکب تھے۔ کتنے لوگ قربان ہوئے تھے، کتنا بے حساب اثار، مگر لیڈروں نے دھوکہ دیا۔ طالبان نے جنگی سرداروں کی طرف سے پھیلائی گئی ہولناک افراتفری میں اول قانون کی حکمرانی کا تاثر دیا، مگر وہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ جبر کا ہتھیار برتنے لگے، اس لیے کہ وہ مذہب کی روح کو سمجھتے ہی نہ تھے۔ پشتون دیہی ثقافت کے ناتراشیدہ طریقوں اور روایات کو انہوں نے شریعت کا حصہ بنا کر پیش کیا۔ وہ کسی بھی دوسرے نقطہ نظر کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اگر کسی کے چہرے پر داڑھی نہ تھی تو گناہ اور جرم کا مرتکب ٹھہرا کر اسے سزا دی جاتی۔ دریں اثنا افغانستان میں جنگ ختم ہو جانے کے بعد جہادی گروپوں کے زوال نے انہیں فرقہ پرستی اور تعصب کی طرف دھکیل دیا۔ اس طرح 1970 اور 1980 کے اشروں کے مذہبی آئیڈیلزم دم توڑنے لگا۔ افغان جنگ کے دوران سعودیوں اور ایرانیوں نے فرقہ پرستوں کی مدد کی تھی۔ اب وہ ایک دوسرے کے مقابل ہوئے، یعنی شیعہ اور سنی گروپ۔ عام لوگوں کے نزدیک یہ اسلام کی روح کے خلاف تھا کہ وہ رواداری پہ شدید اصرار کرتا ہے۔ ایران سے بھی لوگوں کو مایوسی ہوئی۔ ان کی امیدیں تحلیل ہوتی گئیں، جو یہ سمجھتے تھے کہ تہران عالم اسلامی میں اسلامی جمہوری حکومتوں کے لیے ایک مثال بن سکے گا۔ مسلم عوام کو ایران کے مذہبی لیڈروں کی نگران کونسل کے کردار سے صدمہ پہنچا، جسے جمہوری اداروں کے فیصلے ویٹو کرنے کا اختیار تھا۔ یہ اسلام کی جمہوری روح سے متصادم تھا۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ نہ تھا۔ اسلام کے سنہری دور میں جمہوری اصول اس کا کبھی الگ نہ ہونے والا حصہ تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور چاروں خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی، لیکن حضرت علی کے بعد، اور جن کی حکومت مصر سے ایران تک پھیلی تھی، مسلم دنیا جمہوریت سے محروم ہونے لگی۔ 18ویں صدی میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے نشاندہی کی کہ ملوکیت مغل سلطنت اور مسلمانوں کے عمومی زوال کا سبب ہے۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہت معاشرے کو مسخ کر دیتی ہے۔ آج کے بیشتر مسلمان ممالک میں جعلی جمہوریتیں قائم ہیں جو عوام کو آزادی عطا نہیں کرتی۔ اسی لیے 2011 کے اوائل میں مشرق وسطیٰ میں عوامی تحریکیں اٹھیں۔ مسلمان عوام نے مطالبہ کیا کہ فرد کی راہ میں ہرگز کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بہترین صلاحیت بروئے کار لائے۔ اسلامی قوانین فرد کی روحانی زندگی اور بنیادی حقوق دونوں کی حفاظت کرتے ہیں۔
ایک طرف ان کا تعلق نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے ساتھ ہے تو دوسری طرف بنیادی انسانی ضروریات سے، جیسا کہ مغرب میں، یعنی زندگی کا تحفظ، مذہب اور خاندان کے علاوہ آزادی اظہار اور نجی ملکیت کا حق۔ اسلامی حکومت عوام کو حکمران کے جبر سے محفوظ رکھتی ہے۔ کوئی ایسا طاقتور نہ ہوگا کہ قانون سے بالاتر ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے 4 خلفاء میں سے 2 کو عدالتوں کے سامنے پیش ہونا پڑا۔ حضرت علی ایک یہودی کے خلاف مقدمہ ہار گئے کہ جج نے ان کے صاحبزادے کی شہادت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسلام میں تمام تر حقیقی اختیار چونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لہٰذا عام شہری اور حکمران دونوں کو قانون کی حدود میں رہنا ہوتا ہے۔ امریکی آئین کے بانیوں نے بھی یہی راستہ چنا جب انہوں نے دستور کو بالاتر قرار دیا۔ 1947 میں جب قائد اعظم سے پوچھا گیا تو انہوں نے ارشاد کیا کہ پاکستان کے آئین کا ماخذ قرآن مجید ہوگا۔ جمہوریت کے ساتھ ساتھ انصاف، بھائی چارہ، عوامی بہبود اور مساوات اسلام کے اجتماعی نظام کی روح ہیں۔ آج کی غیر مسلم دنیا میں بعض بلند تر اخلاقی اور جمہوری اقدار کار فرما ہیں۔ 1970 میں جب میں برطانیہ پہنچا تو میں نے پہلی فلاحی ریاست دیکھی۔ ایوب خان کے پاکستان سے لندن پہنچنے والے آدمی کو سماجی بہبود کے تصورات نے حیران کر دیا۔ میری حالت اس ممتاز اسلامی اسکالر محمد عبدو ایسی تھی جنہوں نے یورپ سے اپنے وطن مصر کو مراجعت پر کہا تھا، میں نے یورپ میں کوئی مسلمان نہ پایا مگر بہت سا اسلام دیکھا، جبکہ ہمارے یہاں مسلمان بہت ہیں مگر اسلام ہرگز نہیں۔ یہ قول آج بھی سچا ہے، اس لیے کہ ایمان کی بنیادی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اجتماعی معاملات کے اندر مغرب کی اجتماعی زندگی میں اسلامی شریعت کی روح عالم اسلام سے کہیں زیادہ کار فرما ہے۔ جب تک میں نے باقاعدہ مطالعہ شروع نہ کیا، مغرب کے دوسرے تعلیم یافتہ لوگوں کی طرح میرا بھی یہی خیال تھا کہ شریعت فقط عہد قدیم کے قوانین کا مجموعہ ہے۔ یہ جوش و جنون، پردے میں چھپی خواتین، دہشت گردی اور عدم رواداری کا مظہر ہے۔ اس احساس کا ایک سبب اسلام کے بارے میں مغربی ذرائع ابلاغ کا تعصب ہے۔ بدقسمتی سے ہم مسلمان بھی اس کے ذمہ دار ہیں کہ بعض مسلمان حکمران اور جماعتیں اسلام کی بہت ہی قدامت پسندانہ اور قبائلی انداز کی تشریح پیش کرتی ہیں۔ اصولاً اسلامی ریاست کو ایک فلاحی ریاست ہونا چاہیے۔ مجھے اس پر تعجب ہوتا ہے کہ پاکستان میں اسلامی ریاست کی بات کرنے والوں کو دائیں بازو والا کہا جاتا ہے۔ اسلامی اقدار بائیں بازو سے زیادہ مشابہت رکھتی ہیں۔ مثلاً سماجی بہبود اور مساوات، حضرت عمر فاروق اعظم نے جو 634 سے 644 تک حکمران رہے، تاریخ میں پہلی بار ایک فلاحی ریاست قائم کی، حتیٰ کہ پینشن جاری کی۔ بیواؤں، معذوروں، یتیموں اور بے روزگاروں کو سرکاری خزانے سے وظیفہ ملا کرتا۔ قرآن کے مطابق ہر سال اپنی دولت پر 2.5% زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے تاکہ مفلسوں اور محتاجوں کی نگہداشت ہو سکے۔ پھر اسلامی ریاست میں وقف کا تصور موجود تھا جس کے تحت یتیم خانے، ہسپتال، مدرسے اور سرائے موجود ہوتے۔ مفت کی قیام گاہوں میں مسافر قیام کرتے۔ آج مغرب میں سماجی بہبود، سوشل سیکیورٹی کا بہترین نظام قائم ہے۔ سب سے عمدہ مثال تو اسکینڈینیویا کے ممالک ہیں۔ خود امریکہ بھی اپنے غریبوں پر سالانہ اربوں ڈالر صرف کرتا ہے۔ بدقسمتی سے مسلم ممالک کی اکثریت ایسے کسی بھی نظام سے محروم ہے۔ پاکستان میں رشتہ داروں کے سوا غریب آدمی کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔ تعلیم، صحت اور انصاف تک ان کی رسائی نہیں۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے تحت ہونے والے ایک سروے کے مطابق 54% پاکستانی زندگی میں کئی طرح کی محرومیوں کا شکار ہیں۔ تقریباً 2/3 شہری روزانہ $2 سے کم میں گزارا کرتے ہیں۔ 40% بچے غذا کی کمی کا شکار ہیں۔ پاکستان کو ایک اسلامی ریاست کیسے کہا جائے؟ موسم گرما میں کرکٹ کھیلنے کے بعد جب میں ہر سال سرما کے موسم میں پاکستان پہنچتا تو رنج کے ساتھ ملکی حالت کا جائزہ لیتا جو بتدریج بگڑتی ہی چلی جاتی تھی۔ اس کے باوجود مجھے ملک چھوڑنے کا خیال کبھی نہ آیا اور پاکستان کے سوا کسی دوسرے وطن کا تصور میرے ذہن میں کبھی نہ جاگا۔ اس زمانے میں نے سیاست میں داخل ہونے کا خواب تک نہ دیکھا تھا۔ اگر کوئی تجویز کرتا تو شاید میں یہ کہتا کہ اس سے بدتر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ 1980 کے عشرے تک مراعات یافتہ طبقات کے دوسرے افراد کی طرح میں یہ سوچنے لگا
کہ چونکہ پاکستان کے مسائل بہت پیچیدہ ہیں اور حل نہیں ہو سکتے، لہٰذا آدمی کو فقط اپنی ہی فکر کرنی چاہیے۔ پھر یہ کہ سیاست مجھے کیا دیتی؟ میں ایک ایسی زندگی گزار رہا تھا کہ پاکستان ہی نہیں، دنیا کے دوسرے ممالک کے اکثر لوگ بھی جس کا صرف خواب ہی دیکھ سکتے ہیں۔ میں دنیا بھر میں گھومنے پھرنے والا ایک امیر اور کرکٹ کا مقبول ہیرو تھا۔ میرے نزدیک سیاست ایک گندا کھیل تھا، ان لوگوں کا کام جنہیں کوئی دوسرا مشغلہ میسر نہ ہو۔ میرے اسکول کے جو طالب علم ساتھی سیاست میں گئے، ان میں سے اکثر تعلیم اور کھیل کے میدان میں ناکام رہے تھے، بیشتر جاگیردار خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ کوئی بھی سیاستدانوں کو بے لوث اور مخلص نہ سمجھتا تھا جو ملک کو بہتر بنانے کے آرزومند ہوں۔ اس دور میں مجھے فلاحی کاموں سے بھی دلچسپی نہ تھی، زکوٰۃ بھی شاید ہی کبھی دی ہو۔ میرا انداز فکر یہ تھا کہ چونکہ میں نے اپنے ٹیکس ادا کر دیے، چنانچہ فرض کی ادائیگی ہو چکی۔ یہی وہ دن تھے جب میں نے سوچنا شروع کیا کہ خدا کا وجود ممکن ہے۔ یہ خیال پاکستان میں اسلامائزیشن نہیں بلکہ کرکٹ سے پھوٹا۔ 1982 میں کھلاڑی کی حیثیت سے میں عروج کے قریب تھا۔ 7 سال تک میں متواتر کھیلتا رہا۔ ساتھی کھلاڑیوں کو میں قسمت کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنتا رہتا تھا۔ کبھی بہترین کیفیت میں ہونے کے باوجود میں کچھ نہ کر پاتا اور کبھی کاہلی کے باوجود کامیابی حاصل کر لیتا۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ سخت مقابلوں میں ایک نقطہ ایسا ہوتا جس سے معاملہ کسی ایک ٹیم کے حق میں پلٹ جاتا۔ بعض اوقات کھیلنے کی صلاحیت سے اس کا کوئی تعلق نہ ہوتا۔ مثال کے طور پر امپائر کی کسی ایک غلطی یا تعصب سے نہ صرف ایک میچ بلکہ پوری سیریز کا پانسا پلٹ جاتا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ ایک ٹیم جیت رہی ہوتی مگر کسی انہونی چیز مثلاً بارش کے نتیجے میں دوسری فتح یاب ہو جاتی۔ بعض اوقات ٹاس سے فتح یا شکست کی راہ ہموار ہو جاتی۔ پھر ایک اور پہلو بھی ہے جس کی داد باؤلر ہی دے سکتے ہیں۔ بعض اوقات بہترین طور پر گیند پھینکنے سے بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، حالات خواہ کتنے ہی سازگار ہوں۔ اس کے برعکس کبھی نامساعد حالات میں بھی گیند ہدف کو جا لیتی ہے۔ بعض اوقات گیند نرم یا بدنما ہو جاتی ہے اور بہترین باؤلر بھی کچھ نہیں کر سکتا اور نتیجہ خراب نکلتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ کبھی ایک بلے باز اس طرح کھیلتا ہے کہ اس کا خود پہ بھرپور اعتماد ہوتا ہے۔ یہ اعتماد کسی بھی طرح مجروح نہیں ہوتا اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ ضرور رنز بنا لے گا۔ وہ غلطیاں کرتا ہے، گیند کو کیچ کرا دینے والی غلطیاں، لگتا ہے کہ ابھی ابھی وہ آؤٹ ہو جائے گا، لیکن سب تعجب کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ وہ کامیاب رہتا ہے۔ میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ فقط اعتماد اور کوشش ہی کامیابی کی ضمانت نہیں۔ جو کھلاڑی اہلیت، ہنر اور عزم رکھتے ہیں وہ پہم کامران رہتے ہیں، مگر ایک حد ہے جس سے آگے ہر کوئی بے بس ہے۔ اسی کا نام قسمت ہے۔ شب و روز گزرتے رہے اور میں نے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا شروع کیا، جس چیز کو ہم قسمت کہتے ہیں کیا وہی اللہ کی رضا نہیں؟ دوسرا سوال جس کی وجہ سے میں نے اللہ کے وجود کا ادراک شروع کیا تھا وہ یہ تھا، کوئی بھی کھلاڑی کسی وقت بھی زخمی ہو سکتا ہے۔ مہینوں تک ایک کھلاڑی کسی خاص موقع کے لیے جان توڑ محنت کرتا ہے، لیکن پھر یہ ممکن ہے کہ آخری وقت پر کوئی پٹھا کھچ جائے۔ کیا یہ ہے ساری تگ و دو کا انجام؟ مجھے تیز رفتار باؤلر کی حیثیت سے ہر میچ کے لیے خود کو بہترین حالت میں رکھنا ہوتا، مگر بارہا ایسا ہوتا کہ کچھ نہ کچھ زخمی ہونے کے باوجود مجھے کھیلنا پڑتا اور یہ معلوم نہ ہوتا کہ کیا اس طرح زخم اور بھی بگڑ نہ جائیں گے۔ آدمی کا بس نہیں چلتا۔ 1982 میں جسمانی صحت، تجربے اور تربیت کے اعتبار سے میں بہترین حالت میں تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ میں کرکٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے کا ریکارڈ قائم کر دوں گا۔ میں اس وقت مضبوط اور طاقتور تھا، یوں لگتا جیسے کوئی چیز میری راہ نہ روک سکے گی۔ میں یہ سوچتا آدمی بوڑھا کیسے ہو جاتا ہے؟ میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ گزرتا ہوا وقت میری قوت میں کمی لا سکے گا۔ میں خود کو ناقابل تسخیر محسوس کرتا۔ صرف ایک برس میں صرف 13 ٹیسٹ میچوں میں میں نے 40 وکٹیں حاصل کر لیں، جو تقریباً ایک عالمی ریکارڈ تھا۔ میں ریاضت اور جنون کے ساتھ اس منزل پہ پہنچا تھا اور میں نے خود اپنی ذات کے سوا کسی پہ انحصار نہ کیا تھا۔ اگر میں زخمی ہو جاتا تو شاید ہی کبھی معالج کے پاس جاتا، بلکہ زخم مندمل کرنے کے لیے ورزش پہ بھروسہ کرتا۔ پاکستانی ٹیم نہایت تیزی کے ساتھ کرکٹ کے عالمی منظرنامے پر ایک نئی قوت بن کر ابھر رہی تھی۔ ابھی حال ہی میں ہم نے بھارت اور آسٹریلیا کی دھنائی کی تھی۔ ٹھیک اس مرحلے پر مجھے پنڈلی کی ہڈی پر چوٹ آئی اور 2.5 برس تک میں باؤلنگ نہ کر سکا۔ سارے سپنے ٹوٹ گئے۔
صرف ایک کھلاڑی ہی محسوس کر سکتا ہے کہ جب ایک چوٹ سے اس کا کیریئر تباہ ہونے لگے تو دل پر کیا گزرتی ہے۔ میری اب تک کی زندگی میں یہ سب سے بڑا حادثہ تھا۔ میں وہ اعتماد بھی کھو بیٹھا جو مدتوں کی محنت کا ثمر تھا۔ کامیابی حسد پیدا کرتی ہے اور مجھے اب اس کا سامنا تھا۔ میرے متعلق افسوسناک مضامین چھپنے لگے۔ 2-3 کھلاڑیوں نے جو تب میرا مقابلہ کرنے کی تاب نہ رکھتے تھے، غیبت کو شعار بنایا۔ ان کا خیال تھا کہ میں ختم ہو چکا اور یہ قرض چکانے کا وقت ہے۔ ایسے لوگوں کا مقابلہ میں ہمیشہ میدان میں کرتا اور ان کا منہ بند کر دیا کرتا۔ اب میں بے بسی کا شکار تھا اور نہیں جانتا تھا کہ کیا کروں۔ میں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور ایک ذہنی بحران نے مجھے آ لیا۔ اب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ یہ تو محض چائے کی پیالی میں اٹھنے والا ایک طوفان تھا۔ بہت بعد میں نے کرکٹ کے مورخ ڈیوڈ فرتھ کی کتاب پڑھی کہ کتنے ہی کھلاڑیوں نے اس حال میں خودکشی کر لی جب وہ میدان میں اترنے کے قابل نہ رہے۔ اگرچہ میں اس کیفیت میں کبھی مبتلا نہ ہوا، لیکن اب میں ان کی ذہنی اذیت کا اندازہ کر سکتا تھا۔ ذہن میں اس سوال کے ساتھ کہ اب کبھی میں بولنگ کر سکوں گا یا نہیں، میں نے خود کو غیر محفوظ پایا اور اپنے آپ پر میرا اعتماد متزلزل ہونے لگا۔ میں ایک ستارہ شناس اور قسمت کا حال بتانے والے 2 اور آدمیوں سے ملا۔ اس سے پہلے میں نے کبھی ایسے لوگوں کے بارے میں سوچا تک نہ تھا، کبھی مجھے ان کی ضرورت ہی نہ پڑی تھی۔ خود پر میرا اعتماد ایسا تھا کہ اپنی صلاحیت اور ریاضت سے جو چاہوں میں حاصل کر سکتا ہوں۔ میں ان کھلاڑیوں جیسا نہ تھا جو شگون لیتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز یا عادت کی وجہ سے کامیابی کا حصول ممکن ہے۔ نجومیوں سے میری ملاقاتیں بے ثمر رہیں۔ جو کچھ انہوں نے کہا اس کا بڑا حصہ بے بنیاد تھا۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ دوبارہ کبھی ان کے پاس نہ جاؤں گا۔ احتیاج اور پریشانی کے باوجود میں اللہ کی طرف متوجہ رہا، خاص طور پر اس وقت جب پنڈلی میں ٹیس اٹھتی۔ دوبارہ زخم کے مکمل طور پر مندمل ہونے سے پہلے میں نے گیند کرانے کا تجربہ کیا۔ تیسری بار میں محتاط رہا، لیکن اپنے آپ سے میں نے کہا اللہ جانے اب کیا ہوگا، میں کبھی کھیل بھی سکوں گا یا نہیں۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی قسط، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔